بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبدالباسط ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم پرویز۔ تو آج ہم موضوع آج اسٹارٹ کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے آئی ایم ایف۔ آپ روزانہ بات سنتے ہوں گے کہ آئی ایم ایف جو کہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ہی نیوز چل رہی ہے آئی ایم ایف کی، جس سے پاکستان قرضہ لینے جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف ہے کیا؟ آئی ایم ایف کی جو فل فارم ہے اس کو کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ اور یہ جو اس کا قیام ہوا آئی ایم ایف کا، وہ ہوا 1944 میں، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار 1939 ٹو 1945 تک چلی۔ اسی دوران جتنے بڑے ممالک ہیں ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ جب ان کی معیشت تباہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام بنائیں جس سے ہم اپنی معیشت کو اسٹیبل کر سکیں۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک۔ انہوں نے اس سے اپنی معیشت اسٹیبل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ پروگرام مسلسل چلتے رہا۔ اور کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اس ممبرشپ کا پاکستان حصہ بنا 1950 میں، 11 جولائی 1950 کو پاکستان اس ممبرشپ کا حصہ بنا۔ اور پاکستان سب سے پہلا قرض لیا آئی ایم ایف سے، وہ لیا 1958 میں۔ یہ سب سے پہلا قرض پاکستان نے لیا تھا آئی ایم ایف سے۔ اور جب حکومت تھی صدر ایوب خان صاحب کی، تو ان کے دور میں پاکستان نے تقریباً پاکستان 23 مرتبہ یہ پروگرام کا حصہ بن چکا ہے۔ جبکہ اس کے ایوب خان کے بعد سیکنڈ جو پروگرام کا حصہ جو جو بنے تھے، تو سب سے پہلا قرض جو پاکستان نے لیا، جو پروگرام کا پاکستان حصہ بنا، وہ 1958 میں بنا، جب ایوب خان کی حکومت تھی۔ آپ سب ایوب خان کو جانتے ہیں، وہ جرنیل تھے۔ ان کی انہوں نے جب پاکستان میں ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے قرض لیا آئی ایم ایف سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ پس منظر جو آئی ایم ایف اینڈ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 3 دفعہ پروگرام کا وہ حصہ بنے، یعنی کہ 3 بار انہوں نے آئی ایم ایف سے قرض لیا۔ اور اس کے بعد حکومت آئی بھٹو صاحب کی۔ بھٹو صاحب 4 بار وہ پروگرام کا حصہ بنے آئی ایم ایف کے۔ اور اس کے بعد حکومت آئی، پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ حکومت آئی جنرل کی، جنرل ضیاء الحق صاحب کی۔ انہوں نے 2 بار وہ پروگرام کا حصہ بنے آئی ایم ایف کے۔ اور اس کے بعد جب اگینسٹ حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو بینظیر صاحبہ نے اس پروگرام کا حصہ لیا تقریباً 2 بار۔ اس کے بعد آئی نواز شریف صاحب کی حکومت، انہوں نے 1 بار اس پروگرام کا حصہ لیا۔ پھر دوبارہ حکومت آئی بینظیر صاحبہ کی، انہوں نے 3 دفعہ اس پروگرام کا حصہ لیا۔ اس کے بعد جب حکومت آئی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے اس پروگرام کا حصہ تقریباً 2 بار لیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ کیا آرمی نے، اور پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی، وہ 2 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، انہوں نے قرض لیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ معیشت آتی ہے، وہ جمہوریت آتی ہے، تو اس میں یوسف رضا گیلانی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور وہ قرض لیتے ہیں۔ اور اب جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو اس دور میں بھی آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے۔ لیکن اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم 1 دفعہ جانے والے تھے آئی ایم ایف کے پاس، سارے معاہدے ہو گئے، اور وہ جو قرض ہم نے لینا تھا وہ $7 ارب کا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد ریجم چینج ہوا، اور جب حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی، تو وہ قرض لینے میں کافی رکاوٹ پیش آئی۔ اور اب ہم اسی پروگرام کو آگے چلا رہے ہیں، جو ہمارا پروگرام ہے کہ ہمیں $7 ارب لینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ آگے کیا ہونے والا ہے، فردر کیا ہوگا۔ ابھی آئی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا ہے کہ قرض ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ 80% تو معاملات ہو چکے ہیں، اور عوام پہ جو مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے وہ آ چکا ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ 2002 میں برازیل نے بھی قرض لیا تھا آئی ایم ایف سے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 2021 میں انہوں نے قرض اپنا مکمل کر دیا، آئی ایم ایف کو پورا قرض ریٹرن کر دیا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف نے قرض دیا ہے وہ ارجنٹینا کو دیا ہے، تقریباً $57 ارب کا قرض دیا تھا ارجنٹینا کو۔ اور پاکستان $60 ارب کے لیے کافی خور ہو رہا ہے۔ اللہ کرے پاکستان کو یہ آئی ایم ایف سے قرض ملے۔ تو ہمارا سوال بھی یہی ہے آپ سب سے بھی، کہ ہمیں
کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم IMF کے پاس جاتے ہیں؟ اچھا ہم چلے بھی جاتے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہو کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان پہ بھی ٹیکسز لاگو ہیں، کہ وہ عوام پہ ٹیکس لاگو نہ ہو، کہ بیچارے عوام جو ویسی غریبی میں پیس لیں، یہاں پر روزگار زیرو ہے، اور جس کے روزگار ہیں وہ بھی کم سیلری پہ یہاں پر موجود ہیں، اور مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ بہت ہائی جا چکا ہے۔ عوام کو دوبارہ ٹیکس لگا کر پیٹرول کے پرائسز کو بڑھا کر جب دوبارہ یہ کیا گیا ہے، تو عوام بیچارے بہت زیادہ پیس چکے ہیں۔ عوام اس میں کیا کرے؟ تو عوام کو مطالبہ یہ ہے کہ حکمران پہ بھی یہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ تو اسلم صاحب، آپ کی اس میں کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ میں یہ کہتا ہوں یہ IMF کا پروگرام یقیناً وہ ایک اس طرح دوسری جنگ عظیم 1944 اینڈ 1945 میں یہ لانچ کیا گیا IMF کو، اور اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ ممالک جو سپر پاور نہیں ہے، وہ ممالک جو منظور نظر نہیں ہے، وہ ممالک جو ان کے پروجیکٹ پہ کام کرنا دل سے نہیں چاہتے ہیں، دو طریقے سے، جیسے اتا ترک نے، کمال اتا ترک ترکی کا، اس نے دل سے عمل کیا، 100 سال کے لیے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنی ہی زمین کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے جو قدرتی وسائل ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے عوام کے مقاصد کے لیے، اپنے ملک کے بقا کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ایک پابندی لگا دی گئی 100 سال کے لیے۔ اسی طرح سے یہ IMF جو ہے پابندی لگانے کے لیے وجود میں آیا ہے ان ممالک کے جو ممالک آپ کے پارٹیسپینٹس نہیں ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ چھوٹے یا بڑے ہمارے ملک کے جاگیردار جو بھی چیز انڈائریکٹ تو ٹیکس دے رہے ہیں نا، ٹیکس سب دے رہے ہیں، اصل میں لیکیج ہے۔ ہمارے یہاں ہر آدمی ٹیکس دینے کو تیار ہے۔ دیکھیے، ہم باہر ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم ٹیکس ریٹرن میں شامل ہیں۔ آپ جائیں FBR میں جا کے دیکھیں، ہمارا بھی ٹیکس وہاں چل رہا ہے، ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں ٹیکس سسٹم پر جب تک کہ اسلامی نظام نہیں آ جائے۔ جب اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر ایک نیا پروسیس، اکنامیکل پروسیس میں ہم آ جائیں گے۔ جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹیکس کے طریقے، قوانین، اصول، خرچ کا علم نہیں ہے، وہ اعتراض فی الوقت نہ کریں، جب علم لے کر آئیں تب جا کر کے اعتراض کریں کہ اسلام میں گناہ ہے۔ اسلام میں ملاوٹ بھی گناہ ہے، اسلام میں ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ بھی گناہ ہے، اسلام میں شرک بھی گناہ ہے جو پورے معاشرے میں ہمارے پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ IMF کی غلامی کن ممالک کو، اور IMF کی غلامی سے ہم کیسے نجات پائیں۔ ہم کبھی نجات نہیں پائیں گے ان حکمرانوں کی موجودگی میں، آپ مانے یا نہ مانے۔ 1971 سے ایک ہی طرز کی سیاست ہمارے ملک پر مسلط ہے، یعنی جب شیخ ادھر میں ادھر تم ایک چیز وجود میں آئی، یعنی مشرقی پاکستان ڈوب گیا 1971 میں۔ 1971 میں الیکشن ہوا، اس کو اس کا حق نہیں دیا۔ جب تم کسی کو کسی کا حق نہیں دو گے تو یقیناً باپ تو برداشت کر لے گا کہ مجھے آپ نے روٹی نہیں دیا، لیکن باپ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے۔ یہی ہوا تھا 1970 کے الیکشن کے نتیجہ، جب آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، یہ بول کر خود ایک آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی فلاں ملک کا وفادار نہیں ہے، اور یہ اکثریتی عوام کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا غدار۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ غلامی دراصل سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ اکنومیکل غلامی ہو یا جسمانی غلامی ہو، ہم یہ غلامی سے آزاد نہیں ہو پائیں گے جب تک یہ چہرے جو ابھی آپ اسکرین پر
बशमूल बशमूल इक़्तिदार आप देख रहे हैं, ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूं जिनके पास अरबाब इक़्तिदार है। दुनिया बिलीव नहीं करती, दुनिया एतमाद नहीं करती, क्योंकि ये हुक्मरान क्या करते हैं, इनके बच्चे सब इंग्लैंड में है, इनके बच्चे, इनका कारोबार सब दुनिया के बाहर मुल्कों में है। IMF भी ये जानते हैं, IMF भी ये जानती है कि जी हम जो इनको कर्ज देंगे इसका मोर देन 50% गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे इदारे जो हैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह पैसा देकर के कुर्सी पर आए हैं। जो शख्स पैसा देकर के कुर्सी पे आया है वो सबसे पहले अपने पैसे को रिकवर करेगा। जो शख्स ये सोचकर हुक्मरान बनता है कि जी हमने तो अपने बच्चे को सेव करना है लंदन में, हमने अपने बच्चे को सेव करना है, रखना है इंग्लैंड में, हमने अपने बच्चे को सेव करना है, रखना है अमेरिका में, हमने अपने बच्चे को सेव करना है, जाना सऊदी अरब में, वहां कारोबार करना है, एवन हम हिंदुस्तान में कारोबार करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। वो हुक्मरान हमारे आपके मुसल्लत हैं हम पर। आपने वोट नहीं दिया, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूं, मगर फिर भी वो दो चीज बहुत जरूरी है। एक है इलेक्शन, एक है अवाम की कबूलियत और एक है खवास की कबूलियत। ये जब तक दोनों एक पेज पर नहीं आएंगे हम IMF की गुलामी से नहीं निकल पाएंगे। IMF की गुलामी के लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट हमारे पास सही हो। IMF की गुलामी से निजात पाने के लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट हमारे पास सही हो। IMF की गुलामी के से निजात के लिए जरूरी है कि अदालत इंसाफ देती हुई नजर आए। IMF की गुलामी के लिए जरूरी है कि आम आवाम के अंदर एतमाद हो कि हम जो काम कर रहे हैं ये मुल्क के बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, हम जो कारोबार कर रहे हैं ये मुल्क के खजाने में पैसे में, मुल्क के खजाने के पैसे में इजाफा होगा। मगर क्या आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या आपको उम्मीद है कि आपने जो पैसा रखा हुआ है ये मुल्क और अवाम के भले के लिए होगा, या जो स्टील मिल के साथ हुआ वही होगा, या जो TNT के साथ हुआ? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला एक इदारा था, उसको कहते थे पाकिस्तान टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन। उसका क्या हाल हशर हुआ? जिसने उसको प्राइवेटाइज किया, जिसने उसको खरीदा, आज तक वो पैसा, ये बासी विक्टिम है उसका, आज तक उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने नहीं दिया। उसका नाम क्या है जरूर ये बताएंगे, इसलिए कि ये उस जमाने में बिलियंस एंड डॉलर का था, जिसको कौड़ियों के भाव बेचा और वो भी पैसा नहीं मिला। तो अवाम को ये मालूम है कि अवाम अगर इन हुक्मरानों को पैसा देंगे, अवाम अगर अपना मुल्क कर्ज उतारो मुल्क बचाओ जब हुआ था, हमारे नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो का एक प्रोग्राम शुरू किया था, बाशुमूल मन बेशुमार लोगों ने पैसे दिए। वो पैसा कहाँ गया? जितने अकाउंट्स खुले थे फॉरेन अकाउंट्स वो खत्म हो गए। फी का एक अकाउंट होल्डर का 12 रुपए का नुकसान हुआ उस जमाने में, नवाज शरीफ के दौर में। मगर बशमूल नवाज शरीफ जितने भी रिच खानदान है उन्होंने अपने पैसे डॉलर को असली कीमत से निकाल लिए, अवाम बुड़क हो गई। आज भी अवाम तैयार है अपने मुल्क के कर्ज को उतारने के लिए, बशर्ते के अमीन हो अमीर। अमीर, अमीर का मतलब लीडर। अगर लीडर अमीन ना हो, अमीन का मतलब जो आपकी अमानत की हिफाजत कर सके। ये मुल्क अमानत है, ये मुल्क खयानत के लिए नहीं वजूद में आया है। आप कर्ज लेते लेते एक वक्त आएगा अपनी एटमी टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ में दे देंगे, भाई खुदा के लिए ले लो और कुछ पैसा हमें दे दो, हम लंदन के बैंक में जमा कर लेंगे। मैं बहुत तलखी के साथ कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, जब तक के हमारे गवर्न सही ना हो, हमारे निजाम पाकिस्तान में, निजाम का मतलब है किस तरीके से रियासत को चलाई जाती हैं, किस तरीके से अवाम की फलाह बहबूद को मुमकिन बनाया जा सके,
کس طریقے سے عوام میں انصاف پرووائڈ کیا جا سکے, کس طریقے سے عوامی املاک کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے, کس طریقے سے پاکستان کے جو زمینیں ہیں وہ غیر ملکیوں کو کوری کے بھاؤ نہ دیا جا سکے, کس طریقے سے پی آئی اے آج سے بہت سال پہلے پی آئی اے دنیا کے دوسرے ایئر لائنوں کو ٹریننگ دیا کرتی تھی. بہت سال پہلے روزویلٹ کے دور میں امریکہ کا صدر ہوا کرتا تھا, اس وقت نیو یارک میں ایک بہت بڑا ہوٹل 7 اسٹار آج کے دور کا, مگر اب تو کھنڈر اسٹار بن گیا, اس لیے کہ اس کو بھی بیچنے کی 100% پلاننگ کر لی گئی ہے. اب بیچ کر کے اونے پونے ہمارے حکمراں اس کو مٹر گشتی میں خرچ کر دیں گے, یعنی سیاحت میں خرچ کر دیں گے. ترکی میں ابھی زلزلہ آیا, ایک پوری ٹیم چلی جا رہی ہے وہاں, جا کے کیا کرے گی؟ کھاؤ پیو گھومو پھرو. ارشد شریف کو شہید کیا گیا, 5 رکنی جے ڈی کمیٹی بنائی گئی, وہ کمیٹی نے کیا کام کیا؟ گھومے پھرے ٹہلتے ہوئے چلے آئے. سوچے ہماری خارجہ پالیسی کتنی خراب ہے کہ کوئی ملک, یعنی افغانستان جیسا ملک بھی ہماری عزت نہیں کرتا, افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ایتھوپیا جیسے ممالک ہماری عزت نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ بقول شہباز شریف کے کہ ہم تو بھکاری ہیں, ہمارے کٹورے بھی گھس گئے ہیں بھیک مانگ مانگ کر کے. الفاظ ان کے اپنے ہیں, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں. مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کے حکمراں پر عوام, نہ ہمارے حکمراں پر, نہ ہم عوام بھروسہ کرتے ہیں, نہ اپنے حکمراں پر دنیا کے اقوام بھروسہ کرتے ہیں, نہ آپ کے عوام پر, نہ آپ کے حکمراں پر یو این بھروسہ کرتی ہے. بلکہ اس لیے بھروسہ نہیں کرتی کہ ان کو چاہیے ایسے لوگ, ان کو نہیں چاہیے ایسے لوگ جو کھڑا ہو, جو باتوں کا پکا ہو, جو عمل کا پکا ہو, جو کرپشن میں نہ ہو, جس نے اپنی دولت, پاکستان کی دولت لندن میں لے جا کر کے نہ بلڈنگ بنایا ہو, جس نے پاکستان کی دولت باہر میں غیر قانونی طور پہ لانچ کے ذریعے ڈالر اور سونے کو نہ منتقل کیا ہو. اور آئی ایم ایف والے کو یہ 100% معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, جب ہمیں اور آپ کو, پورے عوام کو معلوم ہے. عام ٹھیلا بیچنے, آپ عام ایک موچی کو دیکھیں گے جو موچی جوتے سی رہا ہے, آپ یہ پوچھئے اس کو فلاں 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 حکمراں کیسے, بولے گا چور ہے. تو یہ ہم نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے سلوٹ کرتے ہیں ہم ان کو. لیکن عام لوگوں سے آپ جب ہم انٹرویو لیتے ہیں, ابھی ہم نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, سب لوگ, عام لوگ, مزدور لوگ یہی بات کر رہے ہیں جس بات کو ہم چھپا چھپا کر رہے ہیں آپ سے. آپ کا ملک قرض, اپنے ملک کو قرض سے آزاد کروائیے, اور اس سے پہلے آزادی نہیں ملے گی جب تک لیکیج نہ ہو. آپ کے برتن کا پیندا ہی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں چھلنی ہے, میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں ہے بھائی, نیچے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. وہ برتن ہے جس میں ڈالا جا رہا پیسہ, اس کے نیچے پورا سوراخ ہے, وہ سیدھا چلا جا رہا کسی نہ کسی کے اکاؤنٹ میں, وہ سیدھا چلا جا رہا کسی نہ کسی کے خواہشوں کے پیٹ میں, وہ سیدھا چلا جا رہا کسی نہ کسی کے پروجیکٹ میں, مگر نہ عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا, نہ ملک کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ ملک کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ خود بتائیے, اگر میری ان باتوں سے, چونکہ یہ میں دکھی دل کے ساتھ, جذباتیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ اگر یہ جو موجود اور جتنے بھی چہرے آپ کو ٹیلی ویژن کے اسکرینز پہ نظر آتے ہیں, اگر ان کی باتوں کو چھوڑیں, آپ پرانے زمانے کے ٹی وی پہ آ جائیں کہ صرف باڈی لینگویج دیکھیں, آپ ان کے چہرے کو بتائیے, 50, آپ پوری عمر سے ان کو دیکھ رہے ہیں, بوڑھے ہو گئے, انہوں نے سوائے نعرے کے اور کیا دیا عوام کو؟ ملک ہمارا پہلے دو صوبہ ہوا کرتا تھا, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان کو ہم کہا کرتے تھے جب ہم سے جدا ہوگے بھوکے مر جاؤ گے, بھوکا بنگالی, تو ٹکے کا بنگالی, ٹکا کا لفظ مطلب ہم حقارت سے لیا کرتے تھے. ان کا ٹکا ہمارے پیسے سے بڑھ گیا,
ان کا ہمارا 1 روپیہ، ان کا آلموسٹ 4 آنا، ان کا 1 ٹکا ہمارا آلموسٹ تین روپیہ، آلموسٹ ناٹ I'm not talking exactly but ہمارا 3.5-3 روپیہ، اور انہوں نے کتنی مرتبہ IMF سے قرض لیا، اور ہم قرض کتنی مرتبہ لیا، کیا ملک کو بچانے کے لیے یا سیاست کو بچانے کے لیے، کیا ملک عوام کے اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی ذاتی اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ جواب آپ کے پاس ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جواب عام عوام کو دینا ہے۔ اچھا آپ نے بات کی TNT کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑی اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ TNT کو جب خریدا تھا، جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا، اور ان کو خریدا ایدی سلال نے، جو یو اے ای کی کمپنی ہے، انہوں نے اس کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا گیا کہ ہم ان کے جتنے بھی پلاٹس وغیرہ، جتنے بھی زمینیں وغیرہ گورنمنٹ کی تھی، اور جتنے قرض جو انہوں نے لیا تھا، تقریباً آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کتنے ڈالر کے تھے وہ، کتنے ملین ڈالر کے تھے، لیکن کہا کہ ہم آپ کو واپسی کرتے پیسے ہم آپ کو دیں گے، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ آئی تھنک $8 ملین دینے تھے ادریس سرار کو، پاکستان کو، لیکن انہوں نے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو بیچارے PTCL کے جو ریٹائرڈ ملازمین تھے اور جو PTCL میں جاب کر رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہو گئے، ان کی تحریک بھی چلی، اور انہوں نے سپریم کورٹ اور ادر کورٹس میں بھی وہ گئے، ان کی اپیل بھی چلتی ہے، وہ کیس بھی جیت چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کو پیسے نہیں ریٹرن ہوئے، اور گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں پیسے نہیں ملے۔ تو ہمارا یہ بھی ایک سوال ہے گورنمنٹ سے کہ کیا ایسی پالیسی بنانی چاہیے آپ کو، کہ ایسی پالیسی ہو کہ ادی سلار سے پیسے ملیں، لیکن بٹ وہ ایسا نہیں ہوا، اور اب آگے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور اپنے ادارے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ادارہ جو ہمارا PIA ہے، وہ بھی اب ان قریب پرائیویٹائز ہونے والا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور بھی جتنی ہمارے ادارے بچے ہیں، اسٹیل مل آپ نے کہا کہ وہ بھی پرائیویٹائز ہونے والا ہے، تو پرائیویٹائز تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی جب PIA کتنے ہمیں وہ ایونیو دیتا ہے، اگر ہم اس سے صحیح سے چلائیں، ہمارا اسٹیل مل ہمیں اربوں خربوں کا ایونیو دیتا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں چلا پاتے ہیں، ہم اسے پرائیویٹائز کر رہے ہیں IMF کے شرط کے مطابق۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا مستقبل میں، کیا ہونے والا ہے۔ ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ بہتر معاملات کرے پاکستان کے۔ اچھا آج میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، ان کا جو ابھی وہ وزیر ہیں پاکستان کی، ابھی جو حکومت گورنمنٹ چل رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ اور اب لاسٹ کے کچھ جملے ہم کہیں گے، صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پیسہ دے دیں گے، اس پیسے کو سیو کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ پیسے تو آج 1944 سے پیسے ہمیں مل رہے نا۔ 1958 میں سب سے پہلے ہماری جو فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان جو مارشل لایا تھا، میرے عزیز ہم وطنوں کے خوبصورت کلمات کے ساتھ، وہاں سے شروع ہوا۔ ان کے دور میں چونکہ کرپشن کی ابتدا ہوئی تھی، آج کرپشن کی ابتدا نہیں ہے، اب آج کرپشن کی انتہا ہے۔ اور جس گھرانے میں آپ ملک کو چھوڑیں، عام عوام ہم ہیں، عام عوام بتائیے، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی سوگھر نہ ہو، آپ کے گھر میں آپ کے بچے کرپٹڈ ہوں، چور ہوں، آپ یہ بتائیے کیا آپ کا گھر، اگر آپ کروڑوں روپیہ لا رہے ہیں، کیا آپ کا گھر کبھی خوشحال ہو پائے گا؟ جواب دیجیے گا کامنٹ باکس میں۔ اگر آپ کا گھر چوروں کا گھر ہو، یعنی آپ کے بچے آپ کے پیسے کی حفاظت نہیں کرتے، آپ کے بچے آپ کے جیب سے پیسے چرا کر کے باہر لے جا کر کے خرچ کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دے دیتے ہیں، یا گلک کہیں باہر بنا کر رکھا ہوا ہے، آپ کروڑوں روپیہ لے کر اپنے گھر میں آ رہے ہیں، کیا آپ کا گھر خوشحال ہو پائے گا؟ انہی سوالوں کے ساتھ اسلم پرویز کو
दुखी दिल के साथ इजाजत दीजिए. हम दूसरे वक्त इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मैं इसके साथ एक और बात ऐड करता चलूं कि नाज़रीन किराम, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था. ये बहुत अफसोसनाक वाकया है. एक औरत थी और उनके 3 बच्चे थे. वो पोर्ट ग्रेंड जहाँ पर है, नटी जटी का पुल, वो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की. तो नाज़रीन किराम, ये एक पोजीशन चल रही है पाकिस्तान की कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं खुदकुशी करने के लिए. तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी के मामला करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से चल रहा है. और आईएमएफ जो कर्ज लगा रहा है, जिसके नतीजे में पेट्रोल ₹272 का हो चुका है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन ₹300 तक पेट्रोल जाएगा. और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हाल भी बहुत बुरा है. डॉलर इंतहाई आला सतह पे पहुंच चुका है, रुपए की कदर खत्म हो चुकी है. तो इस मामले में अगर हम देखें कि कुछ भी नहीं है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करें, और अल्लाह ताला हमारी हुक्मरान को ये सोचने की हिम्मत दें कि वो अवाम के लिए कुछ बेहतर करें, ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले. हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि लोग बेचारे पाकिस्तान के बहुत ज्यादा परेशान हैं. आप उनके बारे में सोचें और उनके लिए कुछ बेहतरी के मामलात करें. तो आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.